آج ہم بات کریں گے پھل کے بارے میں، پاکستان کے مشہور پھل۔ تو سب سے پہلے جو پھل ہم بات کریں گے وہ ہے آم۔ تو آپ نے سنا ہوگا آم کھاؤ پیڑ نہ گنو۔ پاکستان میں لوگ آم بھی گن کر نہیں کھاتے ہیں، پیڑ کہاں سے گنیں گے؟ ڈاکٹر لوگ آموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو شوگر کے مریض آنے بند ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک شوگر فری آم مارکیٹ میں نہیں آئے۔ آموں کا ذکر ہو اور مرزا غالب اور نواب زادہ نصر اللہ خان کا ذکر نہ ہو تو یہ کسی قومی المیہ سے کم نہیں، اور ہماری قوم پہلے ہی المیوں سے نک و نک آ چکی ہے، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ ان کا ذکر پہلی فرصت میں کر لیا جائے۔ یہ دونوں عظیم افراد مرزا غالب اور نواب زادہ نصر اللہ خان اب اس دنیا میں نہیں، لیکن یہ دونوں ہی صاحب دیوان شاعر تھے، اور ایک اور قدر مشترک یہ تھی کہ آموں کے شوقین تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مرزا غالب ادھار لے کے یا بیچارے خرید کے آم کھاتے تھے، اور نواب زادہ نصر اللہ خان کہ اپنے آموں کے باغات تھے، وہ لوگوں کو پیٹیاں گفٹ بھیجا کرتے تھے۔ مرزا غالب بیچارے ادھار کھا رہے تھے، ان کے لیے دکانداروں نے محاورہ بھی بنایا ہوا تھا کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، یعنی جب کوئی شخص ادھار آم کھائے گا تو اس کو آم کے گودے کے ساتھ ساتھ اس کی گٹھلیوں کا بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ اور یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارے جو پاکستان پہ جو قرضے چڑھے اربوں ڈالر اور ان پہ بھاری سود آیا، تو وہ اس بات کا جیتا جاتا ثبوت ہے کہ آم کا گودا تو کھا گئے صاحب اقتدار لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی قوم جو ہے وہ آج تک گودے کا بھی دے رہی ہے اور گٹلیوں کا بھی پیسہ دے رہی ہے سود کی شکل میں۔ تو یہ وہی ہوا اب قوم کے ساتھ، جو ایک لطیفے میں کچھ نئے نئے ذمہ دار بننے والے بھائیوں نے ایک راہگیر کے ساتھ کیا تھا کہ ہور چوپو، اسے خیالی فصل کاٹنے کے الزام میں پیٹ ڈالا۔ ہماری قوم نے بھی ان میں سے $1 نہیں کھایا جو اربوں ڈالر انہوں نے لیے ہیں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے مقروض ہو گئے۔ ہر بچہ جو ہے وہ کئی لاکھ کا مقروض ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر شادی کے رنڈوا ہو جائے، یا کوئی عورت بغیر شادی کے بیوہ ہو جائے۔ ایک مصرع عرض ہے کہ میں عام ہوں کسی اور کا، مجھے چوبتا کوئی اور۔ عام اگرچہ پورے ہند و پاک میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا ذکر صرف پنجابی فلمی گانوں میں کیوں ملتا ہے؟ اس کا جواب کوئی حکیم دے سکتا ہے، ڈاکٹر تو دے نہیں سکتا، کیونکہ عام کا تعلق گرمی سے ہے، اور ڈاکٹر حضرات گرمی سردی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جب سے ملکہ ترنم نے آم کھا کر گرمی ہونے کا ذکر کیا ہے، یورپ اور دیگر سرد ممالک سے آم کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو سارا آم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں۔ خاص طور پہ وہاں پہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، خواتین و حضرات، وہ آم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی جو سائنٹسٹ ہیں آم سے گرمی کا ست نکال کر نئے کیپسول ایجاد کر لیں اور نوبیل پرائز کے حقدار بن جائیں، کیونکہ سنا ہے کہ نوبیل پرائز جو ہے اس کی جو کمیٹی ہوتی ہے دینے والی، وہ بھی 60 سے اوپر کے لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، تو ان کو اگر فائدہ ہوا تو ظاہر ہے نوبیل پرائز پھر پاکستان کے حصے آئے گا۔ اور اگر پسندیدہ مشروبات پر پہلے پابندی لگ گئی ہوتی، ممنوع مشروب کے ذکر کے بجائے فیض صاحب یوں لکھتے، آئیں کچھ آم اور کچھ کچی لسی آئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور پھل کا میں ذکر کروں گا پاکستان میں، وہ ہے کیے کا پھل۔ تو ہمارے ہاں یہ پھل ہر ایک کو کھانا پڑتا ہے، عوام ہوں یا خاص لوگ، مالک ہوں یا نوکر، صدر ہو یا وزیر اعظم۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کرتا کوئی اور ہے اور اس کیے کا پھل کھانا پڑتا ہے کسی اور کو، جیسے کہ بقول شاعر میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکومت نے کاپی رائٹ ایکٹ بنا دیا ہے۔ ویسے جب سے بڑے لوگوں نے اپنی سوانح عمریاں لکھنی شروع کی ہیں، ایسے ایکٹ کی پیدائش ناگزیر ہو گئی تھی۔ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ جس کسی کو بھی اپنا سمجھ کر پروموٹ کرتے ہیں، وہی آپ کی حکومت کے خاتمے بالخیر کا سبب بنتا ہے۔ جانے کیوں لوگ احسان کرتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیے کا پھل کھا کر جلاؤ وطن ہونے والے اسے پردیسی کالا نمک لگا کر ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 9-10 سال میں ہاضمہ درست کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں موجودہ حکمرانوں کی شکل میں، لیکن نمک کے زیادہ استعمال سے ان کو تھوڑی سی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی نمک حلالی کرنے والوں کو یہ جو نگران وزارتیں ہیں، وزارت عظمیٰ سے لے کے اور وزارتیں مل جاتی ہیں، اور وہ کئی مہینے وہ کرتے رہتے ہیں حکومت، اور حکومت سے نکلنے کے بعد پھر وہ نگران حکومت سے نکلنے کے بعد پھر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس کی مثال آپ کے سامنے محسن نقوی صاحب کی ہے، اور وہ کرکٹ بورڈ بھی ان کو مل جاتا ہے۔
تو بھائی کیے کے پھل کی منفرد خوبی یہ ہے کہ یہ باہر سے میٹھا ہوتا ہے، اندر سے کھٹا ہوتا ہے، باہر سے میٹھا اندر سے کھٹا، کھانے والوں کو چھلکا اور گٹھلی بھی نگلنی پڑتی ہے تاکہ وزاداری بھی قائم رہے اور کسی کو خبر نہ ہو۔ اور ایک آخر میں ایک پاکستان کا مشہور پھل ہے بیر، آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ والا بیر نہیں جو درختوں پہ لگا ہوتا ہے، یہ ہے بیر۔ ہمارے ہاں پرانے بیر نکالنا اور ان کے لیے جان لینا یا دینا مقبول ترین مشغلہ ہے، جب تک مخالفین کے ایک دو ڈھیر نہ کر دیے جائیں بیر پالنے کا مزہ ہی نہیں آتا، نہ ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مائیں دودھ نہیں بخشتی، مال والے تگڑا وکیل کر کے یا گواہوں کو ڈرا ڈرو کے عدلیہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن بالآخر مخالف پارٹی کے جو بیر کا نشانہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ایک ہوتا ہے، یعنی بیر پالنا۔ یہ پرانے بیر سالوں سے کھائے جا رہے ہیں، بالخصوص جو ہمارے دیہاتی ہیں، اب تو شہروں میں بھی گینگ وار شروع ہو گئی ہے، وکیلوں، تھانوں، کچہریوں اور عدالتوں کی طرف لگی رہتی ہے، اس لیے ان کے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں کہ ان کے بچے بیریوں کے بیر کھا کر سیبوں کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اچھا کھانا اور اچھا پہننے کے کئی شوقین حالات بگڑنے پر دھوتی باندھے درختوں پر بیر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی چھوڑ دو یہ جو بیر آپ نے پالے ہوئے ہیں، اور ان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر آپ کے بچے جو ہیں بیچارے وہ درختوں پہ جا کے چوری چوری بیر کھائیں گے، تو آپ ادھر توجہ دیں، بچوں کے اوپر توجہ دیں، اپنے بیر مخالفت دشمنیاں ختم کریں اور کوئی کام کرے، کوئی دھندا۔ اس ملک میں کوئی کمی ہے، آپ یہی انرجی ادھر لگائیں کاموں کی طرف، تو بڑا پیسہ ہے ادھر، تو کیا ضرورت ہے بیر پالنے کی، ایک دوسرے کو گولیاں مارنے کی۔ تو بھائی اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ لوگوں کو ہدایت ملے، عقل آئے کہ اپنے دشمنوں سے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، پیار محبت سے رہیں، اور اپنے ملک کے جو وسائل ہیں اس کو انجوائے کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں آپ اس کے اندر۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔